بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, سچ کہہ وتھ جنید انصاری, JNK نیوز ٹی وی اور جنید انصاری ویلاگز آپ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ بڑی شخصیت, چیئرمین کشمیر کونسل یورپ برسلز بیلجیم میں بیٹھ کے آپ کشمیر کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں, علی رضا سید صاحب موجود ہیں. علی رضا سید صاحب, 5 اگست 2019 سے لے کر اب ہم 2023 آنورڈز دیکھ رہے ہیں, سچویشن کشمیریوں کے لیے, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک پزل بن چکی ہے. آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ ہوا ہے کشمیر کی تحریک کے ساتھ. کشمیریوں کی جب بھی موومنٹ ایک ایسے مقام پہ پہنچتی ہے جہاں اس کو کامیابی کی طرف آگے بڑھنا ہوتا ہے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ بدل جاتے ہیں. آپ 2019 میں جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا, اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کے بعد کرونا شروع ہو گیا. کرونا کی وجہ سے بھی جو ریئیکشن آنا تھا وہ نہیں آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اس خطے کے حالات ہیں وہ بھی چینج ہونا شروع ہوئے, اور یوکرین جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا 2022 میں. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں, اور اس وقت دنیا کی توجہ, ساری ویسٹ کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری یوکرین پہ ہے, جو اس کروشل سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپ کی بہت ساری سپورٹ چاہیے تھی, اور یورپ اس طرف بڑھ رہا تھا. 5 اگست کے اس واقعے کے بعد یورپین یونین کا, یورپین پارلیمنٹ کا جو پہلا اجلاس ہوا 2 سپتمبر 2019 میں, اس میں اس کے ایجنڈے پہ پہلا آئٹم اور پہلا جو اجلاس ہوا, وہ پہلی بات جو ہے وہ کشمیر پہ ہوئی تھی. تو ہمیں توقع تھی کہ اس پہ آگے وہ بڑھے گا, لیکن انفارچونیٹلی ود ان 6 منتھ جو ہے وہ کووڈ آ گیا, اور کووڈ کے چکر میں سارے جو ہیں وہ بھول گئے باقی چیزوں کو, وہ کووڈ پہ لگ گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کشمیریوں کی تحریک ایک منطقی انجام کی طرف جاتی ہے یا اسٹرانگ ہوتی ہے, اس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی ساری توجہ جو ہے اس طرف ہو جاتی ہے. اچھا علی رضا سید صاحب, چونکہ آپ ورلڈ کیپٹلز پہ میں آپ جاتے رہتے ہیں, لندن سے لے کر, واشنگٹن سے لے کر, برسل سے لے کر, پیرس, برلن, فرینکفرٹ, ہر جگہ آپ جاتے ہیں, اور مختلف ایکٹیویٹیز میں آپ کشمیریوں کے لیے میزریز ان کی ہائی لائٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اب سچویشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ G20 کانفرنس ہندوستان نے یہاں پہ کروائی, اور اس کانفرنس کے بعد ہندوستان نے CPEC کے مقابلے میں ایک اور اتحاد بنانے کی کوشش کی, جس میں 105 کے قریب کنٹریز کو ابھی تک ہندوستان کلیم کر رہا ہے کہ میں نے ان کو رابطے میں لے لیا ہے. تو کیا چیلنجز پاکستان کو اور چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے ہیں, اور کشمیر بھی اس ایجنڈے کے اندر شامل ہے؟ دیکھیں, سب سے جو بڑا ایجنڈا ہے اس وقت ویسٹ کا, اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے, ایک تو وہ رشیا کو کنٹین کرنا چاہتے تھے, جس کو انہوں نے انگیج کر لیا یوکرین وار میں, اور ساتھ ہی اگر آپ پچھلے 6 مہینے 1 سال سے دیکھیں تو ویسٹ کی ساری فوکس جو ہے وہ اب چائنا پہ ہے. اب چائنا پہ فوکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چائنا کے ارد گرد کوئی ممالک چاہیے جو چائنا کو ریزسٹ کر سکیں یا چائنا کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکیں. اس میں انہوں نے جو چوز کیا ہے وہ انڈیا ہے. انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے, 1.4 بلین اس کی پاپولیشن بھی ہے, اور مودی سرکار نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو اس گیم میں پوزیشن لی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے ان کی, لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ ویسٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے, ویسٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے, وہ ساری بھی لے رہے ہیں. اور ویسٹ خاموش ہے. ویسٹ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ ان کے جو اقتصادی ان کے معاملات ہیں, جو انہوں نے بزنس انٹرسٹ ہے انڈیا میں, اس کو اور چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے پاکستان کی بدقسمتی آپ کہہ لیں, اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں, کیونکہ پاکستان وہ رول پلے نہیں کر سکتا جب تک آپ اکنامیکلی کسی
کوئی اس میں اپنا ایک مقام رکھتے ہوں. اب پاکستان کو چاہیے, میری تو ہمیشہ پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ سے یا جو بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیریوں کی تحریک آزادی بھی آگے بڑھے گی. اگر پاکستان کمزور ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک آزادی کشمیر بھی کمزور ہوگی, کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے. اچھا, اس میں جناب علی رضا سید صاحب, برطانیہ سے مبشر لون آپ کے بھی یہاں پہ آپ کی دولت خانے پہ یہاں پہ حاضر ہوئے تھے, لاسٹ ٹائم مہمان بنے تھے آپ کے. وہ بات کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے. سجاد حیدر کریم ان کے دوست ہیں, اسی طرح لارڈ واجد صاحب بھی ان کے فرینڈ ہیں. آپ کی بہت زیادہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں گڈ وشیز کنوے کرتے ہیں. لارڈ قربان صاحب سے بھی میں اکثر نیاز مندی ہے, ان کو زحمت دیتا ہوں. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب بھی برطانیہ میں بیٹھ کے JKCHR کام کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں ہماری جو کشمیری ڈائسپورا کے اندر جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر کچھ بے چینی ہے کہ شاید 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا بھارت کا, اس میں پاکستان کے کچھ حلقوں کی بھی رضامندی شامل تھی. یہ پوسٹ عمران خان جو ہم باتیں سن رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی ہیں, ریومرز ہیں, نیوز اور ریومر میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ اس چیز کو کیا کومنٹ کرتے ہیں؟ کشمیری ڈائسپورا پریشان ہے اس وقت. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, کشمیری ڈائسپورا بھی پریشان ہے. کشمیر میں رہنے والے جو ہیں, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو, آزاد کشمیر ہو, ان میں بھی پریشانی پائی جاتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج سے پہلے تاشقند معاہدہ ہوا, اس کے بعد شملہ معاہدہ ہوا, اس کے بعد لاہور ایگریمنٹ ہوا, اور اس کا فائدہ کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہی ہوا کہ ہم آج بھی اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں جو تاشقند سے پہلے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ کوئی بھی طاقتیں اگر وہ کرنا چاہتی ہیں اس مسئلے کا حل, اور کشمیریوں کو انوالو کیے بغیر, ان سے پوچھے بغیر, وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا. اچھا, اب چونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے اور یوٹیوب کے جہاں پہ ہندوستان کو نقصانات ہوتے ہیں, ہم کشمیریوں کو یہ فائدہ ہے کہ ہماری آواز اس وقت سرفیس ہو رہی ہے پوری دنیا میں. تو اب میں مختلف چیزیں وہاں پہ جو ویلاگز کرتا ہوں, پریزنٹ کرتا ہوں, آپ کے کچھ انٹرویوز بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. جسٹس ملک صاحب, جسٹس مجید ملک مرحوم, ان کی چیزیں ہیں. تو ہندوستان کے لوگ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں, انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے بھی وہاں پہ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. تو ایک نیریٹو وہاں سے بلڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے جناب, آپ پاکستان کے ساتھ کشمیری, اب جو آزاد کشمیر سو کارڈ وہ کہتے ہیں اس کو, کہ سو کارڈ آپ کا جو آزاد کشمیر ہے, یہاں پہ آپ کی زندگی انتہائی کٹھن ہو چکی ہے, اور ہم انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہماری لائف بہت پراسپرس ہے, اور بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. ہندوستان بھی یہ باتیں بار بار کر رہا ہے کہ ہم GB اور آزاد جموں کشمیر, جس کو وہ POK کہتے ہیں, ہم اس پہ بائی فورس قبضہ کر لیں گے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نظریاتی طور پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور سرجیکل اسٹرائک نام کی چیز تو پہلے بھی انہوں نے کی تھی, جس کے جواب بھی ان کو ملا تھا. دیکھیں, مودی صاحب کا ایجنڈا اگر آپ دیکھیں آج سے 28 سال پہلے کا, وہ ان کی ایک ریزسٹنس ان کی ہے اپنے جو منشور ہے ان کا, یا ان کی جو پالیسی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 ختم کروں گا, ختم کیا انہوں نے بہت ساری اور چیزیں جو اپنے ملک کے اندر کرنی تھی, اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایون میں کہوں گا کہ یورپ میں بھی ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے طاقت کا استعمال کر لیا, میکسیمم طاقت کا استعمال کیا, اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی. لیکن آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں, میری اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ سری نگر میں بات بھی ہوتی ہے, تو ان کا موقف یہ ہے کہ وقتی طور پہ خوفزدہ ہے لوگ, جو عام پبلک ہے وہ خوفزدہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس طریقے سے وہ 10 لاکھ کی فوج اگر کل وہ نکالیں وہاں سے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ, ٹورزم کے نام پہ وہ کر رہے ہیں, وہ پبلک اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وجہ کیا ہے کہ اس میں سارے وہ جو ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے انہوں نے آلموسٹ 4 ملین سے زیادہ جو ہے نان کشمیریز کو ڈومیسائل دیے ہیں.
ان کے ذریعے وہ اس کو جو اس کی ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ دیکھ لیں کشمیر میں تو کوئی امن ہے، لوگ تو بڑے خوشحال ہیں، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے، یہ ابھی G20 کی جب وہاں ایک لو لیول کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جو مجھے میرے چند دوستوں نے وہاں بتایا کہ وہ جو ان کے استقبال کے لیے بورڈ لگتے تھے، ان بورڈ کے پیچھے سیکیورٹی فورسز ان کی جو ہے ان کے بندے کھڑے ہوتے تھے، جو وہ موو کرتے تھے جس طرف، وہ آگے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے وہ اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اس کی پکچرز بھی آئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، اس وقت ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو انڈیا کی بہت ضرورت ہے اگینسٹ چائنا۔ اس کو آپ دیکھیں، بہت ساری ملٹی نیشنل جو ہیں وہ چائنا سے ہٹ کے انڈیا میں انویسٹ کر رہی ہیں، وہ وہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو، لیکن ایک بات ہے، ابھی آپ نے کینیڈا والا واقعہ سنا؟ کینیڈا میں جو سکھ رہنما تھا اس کو ہردیپ سنگھ، اس کو قتل کیا گیا، اور جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرے پاس پروف ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لنک جو ہے نا کس طرف جا رہا ہے، انڈیا کی طرف جاتا ہے۔ اس پہ واویلا ہوا، ڈپلومیٹ وہاں سے نکلے، یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اس میں آ کے انڈیا نے غلطی کی ہے میرے حساب سے، اور اب جو اس وقت موڈ بن رہا ہے پورے اس میں ویسٹ میں، وہ انڈیا کے فیور میں نہیں تھے پہلے بھی، لیکن بامر مجبوری آپ کہہ لیں کہ ان کو اپنے مفادات کے لیے، اپنی عوام کے لیے وہ کر رہے تھے۔ اب اس وقت جو ہے یہ نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری چھاپی تھی جون میں، اس کے اگست میں سوری، اور اس کو بنیاد بنا کے انڈین جو ان کی فورسز ہیں، انہوں نے میڈیا پہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ وہ کریک ڈاؤن اس لیے شروع کیا ہے کہ اس نے یہ بتایا، اس جو مجھے اب نام یاد نہیں ہے اس کا، تو انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ چائنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو مودی سرکار کی پالیسیز ہیں ٹورڈز کشمیریز، خاص کر کشمیر کے اندر، اس پہ انہوں نے انکشافات کیے تھے۔ تو مودی سرکار نے اس پہ ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے ہمارے صحافیوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے، سجاد گل ہو یا وقار شاہ ہو یا خرم پرویز ہوں، یاسین ملک ہوں، شبیر احمد شاہ ہوں، بے شمار ہمارے قیدی وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن کشمیر کونسل کیا کر رہی ہے؟ ہم جتنے بھی یہ قیدی ہیں ان کے بارے میں، اور جو بھی وہاں کے حالات ہوتے ہیں، جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اس پہ ہم یورپین یونین کو، خاص کر جتنے ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کو، اور جو یورپین یونین کے جو پریزیڈنٹ اور ان کے ہیں کمشنر وغیرہ، ان کو بھی خطوط مسلسل ہم خط لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہیں کہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ ابھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یاسین ملک جو ہے ان کو کہیں ہینگ نہ کریں۔ اگلے سال الیکشن ہے، اور الیکشن سے پہلے کچھ بھی فالس فلیگ آپریشن بھی انڈیا کر سکتا ہے۔ اچھا علی رضا سید صاحب، ابھی میری چند روز قبل لارڈ نذیر احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ لارڈ نذیر احمد صاحب کو جس طریقے سے وکٹمائز کر کے ان کے ساتھ ان کو، وہ پہلے سے بھی یہ بات کرتے رہتے تھے میڈیا کے اوپر، انہوں نے بات متعدد بار بتائی تھی کہ ان کو انڈین لابیز جو ہیں وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، حتیٰ کہ رودرم میں ان کے گھر کے اندر ایک ڈاکہ بھی پڑا، دروازے توڑ کے چیزیں، ڈاکومنٹس، دیگر چیزیں وہاں پہ کی گئیں۔ کیا یہ خطرہ ہمارے وہ جو جتنے تمام دنیا کے اندر اہم جگہوں پہ آپ موجود ہیں، برسل ظاہر ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کا کیپٹل ہے، اسی طرح امریکہ میں ہمارے کچھ دوست کام کر رہے ہیں، برطانیہ میں دیگر لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ جو بلو دا بیلٹ ہندوستان یہ لوگوں کو ہمارے ٹارگٹ کرتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ ان باتوں کیا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، مودی سرکار کو یہ جو کینیڈا سے جواب مل رہا ہے، انہوں نے کینیڈا میں 2 بندوں کو قتل کیا ہے۔
اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ میں ایک لاہور میں، ایک راولا کوٹ میں اور ایک کراچی میں بھی جو لوگ منسلک تھے تحریک آزادی سے ان کو بھی قتل کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے دوسرے ملکوں کی سوورینٹی کو پامال کر کے وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا. وہ سمجھتے تھے کیونکہ ویسٹ کو ہماری ضرورت ہے تو ویسٹ بولے گا نہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اب ویسٹ نے بولنا شروع کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس پالیسی کو مزید جو ہے نا وہ جاری رکھ سکتے ہیں. خطرہ تمام جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے مودی کا، کیونکہ وہ کوئی تنقید برداشت نہیں کر رہا ہے اور وہ ہر قسم کا ہتھکنڈا استعمال کر کے جو کشمیریوں کی آواز ہے اس کو وہ دبانا چاہتا ہے. جی علی رضا سعید صاحب سے گفتگو کا ایک سیشن جو ہے یہ آپ نے دیکھا. دوسرے سیشن میں بھی کچھ باتیں ہوں گی جو کہ آپ کے سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جب بھی کبھی شاہ صاحب یہاں پہ تشریف لائیں، ایکسیس ہو ان تک تو ان سے پوچھے جائیں. ان کی کائنڈنیس ہے کہ یہ ٹف سے ٹف بات کا جواب دیتے ہیں، فیس کرتے ہیں. اللہ کشمیریوں کے مشکل کے دن آسان کرے، انہیں آزادی نصیب کرے، آمین. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.